فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سورہ بنی اسرائیل کی جن آیتوں کو ہم نے پچھلے چند خطبات جمعہ سے شروع کیا ہے، آج انہی آیتوں میں دوبارہ غور و خوض کریں گے اور جو اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور میں پچھلے جمعہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کوئی الہامی کتاب ایسی نہیں اتاری جن میں ان احکامات کا تذکرہ نہ ہو. تو ان احکامات کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنے رسولوں پر اترنے والی کوئی بھی کتاب وہ ان احکامات کے تذکرے سے خالی نہیں، گو کہ بہت اہم احکامات ہیں. اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں ان کا خیال کرنا، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس کی حفاظت کرنا، اسے فضول خرچیوں میں، شاہ خرچیوں میں ضائع نہ کرنا، اور اس بات پہ کامل یقین رکھنا کہ رزق کی کشادگی اور رزق کی جو تنگی ہے، یا رزق کا جو محدود ہونا ہے، یا رزق کا ایک اندازے کے مطابق آپ کو ملنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی منشا اور مرضی پر منحصر ہے، کیونکہ رزق کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک بیان فرماتے ہیں کہ ہم رزق کو ایک اندازے کے مطابق
زمین پر نازل کرنا. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ جس اندازے سے چاہتا ہے ویسے ہی رزق زمین پر نازل کرتا ہے. یہ جو آج آیت ہے پہلی جس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے، کیونکہ اس بات کو لوگوں کے اندر پذیرائی مل چکی ہے کہ بچے جتنے کم ہوں اتنے ہی اچھے، تو اس حوالے سے بات کرنا، اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے. اس حوالے سے بات کرنا یہ کافی مشکل ہے کہ وہ چیز جو معاشرے میں عام ہے، اچھا خاصا دین سمجھنے والے لوگ بھی وہ اسی اصول کے پابند نظر آتے ہیں. بچے دو ہی اچھے، یا جتنے کم ہوں اتنے بہتر، یا آبادی جو ہے اسے بڑھنے نہ دیا جائے منصوبہ بندی کے نام پہ، بہبود آبادی کے نام پہ. جو چیزیں معاشرے کو دکھائی گئی اور جن چیزوں سے ہمارے معاشرے کو ڈرایا گیا وہ اس قدر عام ہے کہ اگر ان آیتوں کی تشریح کی جائے، توضیح کی جائے، تفسیر کی جائے اور ان آیتوں کو لوگوں کو سمجھایا جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہے. ہر کوئی کہے گا کہ یہ تو عام سمجھنے والی بات ہے. بچے جس قدر کم ہوں اس قدر اچھے ہیں، وسائل کے مطابق آبادی ہو، یہ بہتر ہے. اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے. ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ ایک تو ہندو تہذیب سے مرعوب ہے اور اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور دوسری ہمارے معاشرے میں جو تہذیب سرایت کر چکی ہے وہ یورپ کی تہذیب ہے. مغربی ممالک میں دو لوگ صرف اس لیے اکٹھے رہتے ہیں کہ انہیں رہنے کے لیے جو مکان چاہیے، ظاہر ہے اس کا خرچ ہے، اس کا کرایہ دینا ہے، پھر کھانا پینا بھی ہے، تو دونوں لوگ کام کرنے والے ہیں. اور میں یہ بات اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دو لوگ رہیں گے آپس میں نکاح کے بغیر، ایک خاتون ہے ایک مرد ہے، اچھا وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دو مرد بھی اکٹھے رہ لیتے ہیں میاں بیوی کی طرح، صرف اس لیے کہ ہم نے اخراجات وہ مینج کرنے ہیں. اچھا وہاں ہجڑے کے ساتھ بھی رہ لیتے ہیں، کیوں؟ اخراجات مینج کرنے ہیں، کام چلانا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے. یہ ایک وہ تہذیب ہے. دو لوگ خاتون اور مرد اکٹھے رہتے رہیں گے سال ہا سال. اگر 8-10 سال کے بعد خاتون کہہ دینا کہ میرا ارادہ ہے تم سے شادی کرنے کا، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ تہذیب یورپ ہے. اس چیز کے ہم شاہد ہیں، گواہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کہ مغرب میں یہی تہذیب ہے. 8-10 سال اکٹھے رہنے کے بعد دیکھیں آپس میں اکٹھے رہنے کے بعد ایک دوسرے کو کتنا سمجھ گئے ہوں گے، ایک دوسرے کو مکمل طور پہ سمجھنے کے بعد اگر ایک دوسرے کو شادی کا کہہ دے کہ ہم نے شادی کرنی ہے تو دوسرا پریشان ہو جاتا ہے. پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نکاح کی پابندیوں کی، قانونی جو پابندیاں ہیں نکاح کی، اس کے بغیر جینا چاہتا ہے. نکاح کر لیا تو قانونی طور پہ پابند ہو جاؤں گا. ایک اور بات بھی ہے، 8-10 سال اکٹھا رہنے کے بعد ایک دوسرے کو لات مار دیں، انہیں کوئی پوچھنے والا، کوئی قانون پوچھنے والا نہیں. یہ تہذیب ہے کہ جس نے ہمیں اس بات پر باقاعدہ راضی کر لیا اور جہاں نکاح ہی نہ ہو وہاں اولاد کا تصور کیسے ہوگا؟ اگر اولاد ہو بھی جائے تو پھر یا ماں چھوڑ کے چلی جائے گی کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا، یا باپ چھوڑ کے چلا جائے گا. کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، کتنے ہی ایسے انٹرویوز ہیں
جو دیکھنے کو ملے کہ لوگ کہتے ہیں جب ہم پیدا ہوئے ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، یا کہتے ہیں جب ہم پیدا ہوئے ماں چھوڑ کے چلی گئی، یا کہتے ہیں جب ہم پیدا ہوئے دونوں نے چھوڑ دیا تھا، ہمیں سرکاری اداروں نے پالا، دارالامان میں ہم پلے بڑے، وہیں ہم پڑھے۔ یہ ایک تہذیب ہے جس کے جراثیم وہ ہمارے معاشرے میں، وہ معاشرہ جو اسلام نے دیا، ایسا دور۔ دوسری طرف آپ دیکھیں اسلام کو، مسلمانوں کو جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بعض صحابہ کی حالت یہ تھی کہ انہیں تن ڈھانپنے کے لیے صرف ایک کپڑا میسر تھا جس سے انہوں نے اپنا تیبت باندھا ہوا تھا، نچلا سطر جس سے چھپایا ہوا تھا، صرف ایک کپڑا تھا۔ ہجرت کر کے آئے، بے یار و مددگار، مال متاع ہے نہیں، یہ مہاجرین ہے۔ اب آگے ایسے ہی بندے کو آگے بندہ ملا، وہ بھی صحابی رسول ہے جنہیں ہم انصار کہتے ہیں، وہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا، وہ اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے جا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ تن پہ کپڑے نہیں، خرچ کرنے کے لیے مال نہیں۔ کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے پوچھا حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے، وہ کہا کرتے تھے نہیں جی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ گھر میں جا کے تلاش کرو، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہ بھی حق مہر کے طور پہ دے سکتے ہو۔ ایک گیا ڈھونڈنے لگا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ ہاں جی فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اس کو وہ صورتیں یاد کروا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے۔ یہ اسلام ہے کہ اس میں یہ جو دوسری بات ہے ہندو تہذیب کی، اسلام کی شادی تو یہی ہے، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ولیمہ ہو گیا، ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق 2 دن کی شادی، نکاح دوسرے دن ولیمہ۔ یہ جو مہینوں مہینے چلتی رہتی ہے، 8 10 دن۔ ہم یہاں مسجد میں ہیں، آس پاس کسی گھر میں شادی ہو جائے یا شادی رکھ دی جائے، گانے بجنے شروع ہوتے ہیں، 10 دن جان نہیں چھوڑتے، 10 دن مسجد میں آواز، نمازوں کے وقت آواز، اذان کے وقت آواز، 10 دن، 15 دن۔ یہ ہندوانہ تہذیب کے اثرات ہیں۔ اسلام میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ ان سے مانگا گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ملے، انہیں اپنا مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا کوئی چیز ہے جسے فروخت کر کے خرچ کر لیں؟ انہوں نے کہا سوائے زرع کے وہ لباس جو میں دوران جنگ پہنتا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرع ان سے خریدی، اس کے بدلے میں انہیں درہم دیے اور پھر انہیں بطور تحفہ وہ زرع واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کرنے والا شخص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ہاں تو پیسے جوڑتے اولادیں جوانی کی دہلیز سے باہر چلی جاتی ہیں، اور اگر کوئی وقت پہ شادی کر دے جتنا کچھ جوڑا ہوتا ہے وہ سارا لگایا، سارا خرچ کر جاتا ہے۔ اس میں سے بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن پہ خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے
یہ جو کہا جاتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز کے طور پہ یہ چیزیں دی تھیں، کچھ چیزوں کا نام لیا جاتا ہے. وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عثمان سے پیسے ملے تھے، آدھے پیسوں کی وہ چیزیں خریدی گئیں، آدھے پیسے انہوں نے دوسرے معاملات پہ خرچ کیے. جہیز کے نام پہ اسلامی قوانین اور اقدار کی مخالفت، پھر گانے بجانے، ان باتوں پہ. اور جب باری آتی ہے، اگر کسی کے بچے زیادہ ہو نا، کسی کی اولاد زیادہ ہو، اسلام میں اسے پسند کیا گیا ہے کہ اولاد زیادہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا صحابہ کو؟ تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. ان خاندانوں میں شادی کیا کرو جن خاندانوں کی عورتیں محبت کرنے والی ہوں، جن خاندانوں میں بچے زیادہ ہوتے ہوں، ان خاندانوں میں شادی کرو. کیوں؟ کیونکہ کثرت امت کی وجہ سے میں قیامت والے دن سارے نبیوں پہ فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے، میری امت اتنی زیادہ ہے کہ میں فخر کروں گا. آج اس امت کو سبق یہ پڑھا دیا گیا ہے. میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، اس مسئلے میں بات کرنی بڑی مشکل ہے، کیونکہ ہر بندہ اس بات کا قائل ہے کہ بچے جتنے تھوڑے ہوں اتنے ہی اچھے رہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے جو ہیں اولاد کو روکنے کے لیے نسبندی کروائی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جنہیں اختیار کیا جاتا ہے کہ اولاد نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے الوعد الخفی، وعد الخفی، کہ یہ بھی ہلکا سمجھ لو لیکن زندہ درگور کرنا ہے. جیسے جاہلی معاشرے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی چلو ہلکا ہی صحیح لیکن زندہ درگور کرنا ہے. قرآن یہی کہتا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. یہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اپنی اولاد کو اس وجہ سے خرچ نہ کرو کہ اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ بھوکے مر جائیں. ہوئی اولاد کو تو کوئی نہیں مارتا سوائے چند جاہلوں کے. یہ آنے سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر دیتے ہیں، بھوک کے ڈر سے. آ جائے گا تو کھلائیں گے کہاں سے، پیدا ہو جائے گا تو بندوبست کیسے کریں گے. یہ ایک فکر ڈال دی گئی، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں؟ نحن نرزقکم وإیاکم. اچھا تم پیدا ہوئے، تم پڑھے، تم بڑے ہوئے، کس نے کیا ہے سارا بندوبست؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا ہے. پچھلی آیت کی طرف جائیے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہ جس کو چاہتا ہے رزق کھلا عطا فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ایک اندازہ مقرر کر دیتا ہے. ادھر اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی اسی نے رزق نہیں دیا، جو آنے والے ہیں انہیں بھی رزق وہی دے گا. ان قتلہم کان خطئا کبیرا. اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اسلامی معاشرہ اور دوسری بات، اگر آج آبادی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، وہ کس وجہ سے؟ وہ انہی احکامات کی وجہ سے. اگر آپ AI سے جا کے سوال کریں نا کہ اسلام کی تاریخ میں کتنے مسلمان ہیں جو دوران جنگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ کہے گی، AI کہے گی اندازہ کرنا ہی مشکل ہے، مشکل ہے، تعداد گننا مشکل ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں. دوسرا سوال آپ یہ کیجئے کہ چلو 2001 کے بعد، 9/11 کے بعد جتنے مسلمان جنگوں میں مارے گئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ پھر وہ بتائے گی کہ ان کی تعداد 45 لاکھ ہے. 24 برس میں 45 لاکھ مسلمان مارے گئے. اور اگر آپ اسی ریشو کو لے کے پیچھے چلیں تو اگر انہی باتوں پہ عمل ہوتا نا جن پہ آج ہم ہیں،
بچے دو ہی اچھے، ایک بیٹی ہوگی ایک بیٹا ہو گیا، ہماری تو فیملی پوری ہو گئی، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ بیٹی تو ہوگی دوسرے گھر کی، ساری بیٹیاں تو وہ اسلام آباد والی بیٹی کی طرح نہیں ہوگی جو کیٹو سر کر جائے، ساری تو ویسی نہیں ہوتی، بیٹی ہوگی دوسرے گھر کی۔ ایک بیٹا، آپ نے معاشرے کو ایک فرد دیا جان بوجھ کے، اگر یہی معاملہ ہم سے پہلے مسلمانوں کا بھی رہتا، جو آج ہم جس سوچ میں پڑ گئے ہیں، تو آپ کرتے جائیں کہ ہر سال تقریباً 2 لاکھ مسلمان جنگوں کے دوران مار دیے جاتے ہیں، اور جو بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے، دوسرے معاملات میں جو بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، وہ ان کی تعداد کو اگر شمار کریں تو کہیں پہنچ جائے۔ ان سب کے باوجود یہ قابل فخر بات ہے کہ آج مسلمان دنیا میں دوسرے نمبر کی بڑی آبادی ہیں، 1.5 ارب سے زائد، 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ اقدار اسلامیہ کے ساتھ جڑنا ہے، یہ مغربی تہذیب کو اپنے اندر جگہ نہ دینا ہے۔ اور جس حساب سے آج ہم چل رہے ہیں، ہمارا بھی وہی حال نہ ہو جو جاپان کا ہے، جہاں پہ آپ کو نوجوان ملتے ہی نہیں، بوڑھے ملیں گے، نوجوان نہیں ملیں گے۔ آج سے 30-40 برس پہلے چلے جائیے، چین اپنے لوگوں کو کہا کرتا تھا اگر ایک بچہ پیدا کرو گے تو اتنا وظیفہ دیا جائے گا، دوسرا پیدا کرو گے اتنا دیا جائے گا، کیونکہ انہیں آبادی کی قلت کا خطرہ تھا۔ روس نے بھی یہی اقدام اٹھایا، اور ایک ہم ہے کہ ہمیں اقدار اسلامیہ کا نہیں پتا، بہبود آبادی والوں کی ساری باتوں کا پتہ ہے، منصوبہ بندی کی ساری باتوں کا پتہ ہے۔ یہ اولاد کا کثیر ہونا، اس پہ تو لوگ فخر کیا کرتے تھے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال بھی زیادہ، ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ۔ بلکہ ایک چائنیز بندے نے کتاب لکھی تھی جس کا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے آرٹ آف وار کے نام سے، کہ جنگی تدبیر کیا ہوتی ہے، جنگی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ اس میں بھی یہی لکھا، اگر آپ کی تعداد کم رہ گئی، اگر آپ تعداد میں تھوڑے ہوئے، تو کسی نہ کسی دن دشمن آپ کو گرا لے گا، کسی نہ کسی دن گرا لے گا۔ تعداد میں اگر تھوڑے رہے، اگر تعداد بہتر رہی، اگر نفری زیادہ رہی، ہمارے ہاں اللہ کا احسان ہے، کبھی جا کے فوجیوں کے جو فوجی ریکروٹس تیار کرتے ہیں، ان سے جا کے کبھی پوچھئے، گپ شپ لگائیے، وہ کہتے ہیں ہماری اگر جنگ ہو جائے، پاکستانی فوج کی بات کر رہا ہوں، ہماری اگر جنگ ہو جائے 5, 7, 10 ہزار اگر جنگ میں کام بھی آ جائے نا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ بھرتی کھول لیں گے 50,000 تیار کھڑا ہوگا، جیسے ہی بھرتی کھولیں گے 50,000 تیار کھڑا ہوگا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور دوسروں کے اگر ہم نے 5, 7, 10 ہزار مار دیے نا، ان کے پچھلے بھی بھاگ جائیں گے۔ یہ فائدہ ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انی مقاصر بکم الامم، میری امت سب سے زیادہ ہوگی، میں اس بات پہ فخر کروں گا سارے نبیوں کے درمیان کھڑا ہو کے کہ یہ میری امت ہے جس کی اتنی تعداد ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسری طور پہ دنیاوی فائدہ بھی ہے، جنگی حکمت عملی بھی ہے، جس قدر افراد زیادہ ہوں اتنے ہی بہتر ہیں۔ ہاں، معاملات حکومتیں خراب کرتی ہیں، وسائل کا بندوبست نہیں کرتی، آبادی کے لحاظ سے علاقوں کو ان کی ضرورتوں کے مطابق مہیا نہیں کیا جاتا، یہ حکومتوں کی نااہلی ہے۔ یہ وہ کچھ چرا لیتے ہیں، کچھ دبا لیتے ہیں، کچھ لگاتے نہیں ہیں، قوم دشمنی بھی کرتے ہیں، ملک دشمنی بھی کرتے ہیں، یہ وہ ہیں
اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، زیادہ بچوں والے لوگ نہیں ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ان کی روزی کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بچہ دوران حمل 4 ماہ کا پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ اس کا رزق چاہ کے لکھ دو۔ مہمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے، تو جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ نہیں لے کے آ رہا، وہ تیرے اوپر بوجھ ہے۔ اللہ کے اس فرمان کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اولاد کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔